آج کا دن ایک جانب پیپلز پارٹی کے نام رہا، جس نے کہ آج اپنی بھرپور ایک سیاسی چال، جناب آصف علی زرداری شروڈسٹ پاکستانی پالیٹیشین، انہوں نے بہرحال آسان لفظوں میں کہیں کہ نہ صرف یہ کہ نون لیگ کو چکرا دیا بلکہ پورے سیاسی ماحول میں ایک ارتعاش پیدا کر دیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کافی کمفرٹیبل سچویشن کے اندر داخل ہو گئی ہے، ایم ڈی ایم کے ساتھ اس کا مرجر اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی جو ریزرو سیٹ سیکیور کر لی ہیں۔ ایک لحاظ سے بالکل سرٹن ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں اس نئی قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت ہوں گی۔ آج کے دن کی تیز رفتار ڈیولپمنٹس میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی عمدہ صحافی ہیں، زبردست نیوز اینالسٹ جناب محمد مالک۔ بہت بہت شکریہ مالک صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ کمال ہی کر دیا آصف زرداری صاحب نے، اور I can't stop laughing کہ جس طرح سے انہوں نے گیم کیا ہے، اور میری سمجھ میں نہیں آیا۔ آئی وش کہ ہم دیکھ سکیں کہ نواز شریف صاحب اور دوسرے جو ان کے نون لیگی ساتھی ہیں جو پہلے ابھی الیکشن ڈیفیٹ سے بیچارے اٹھے نہیں ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہ الیکشن ڈیفیٹ کو پتہ نہیں کس کیفیت میں دیکھے سیلیبریٹ بھی کر چکے ہیں، اور اس کے بعد ہی آصف زرداری صاحب کا جھٹکا، تو دے آر ان پریٹی بیڈ شیپ آئی تھنک۔ نہیں، ایکچولی دو چیزیں پہلے طے ہو گئی ہوئی تھی، اس کو وی ہیو ٹو سی اٹ ان ٹو پارٹس کامران۔ یہ کل میں نے خبر دی بھی تھی کہ یہ طے ہو گیا ہوا ہے، لیکن یہ قیمت تھی ان کو گورنمنٹ میں بٹھانے کی کہ ہم آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے، صدر کا عہدہ ہمارا، گورنر اپنا اسپیکر کا عہدہ ہمارا، چیئرمین سینٹ کا عہدہ ہمارا، لیکن چیئرمین سینٹ پہ بعض ذرا پھنسی ہوئی تھی کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کا فیوچر سرٹن نہیں تھا۔ اب بات پھنسی ہوئی تھی کہ اگر گورنمنٹ میں آتے ہیں تو پھر ان کی کچھ ڈیمانڈز تھیں پرٹیکولر منسٹریز کی، جس پہ ظاہر ہے بات پھنسی ہوئی تھی کہ ون آف دیم واز منسٹری آف فائنانس۔ ہوا اب یہ ہے کہ جب اس میٹنگ کے بعد فوری طور پہ اناؤنس کیا ہے، وہ اس لیے انہوں نے کیا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ ہمارے پہ پریشر بہت زیادہ آئے گا کہ اب آپ گورنمنٹ کو جوائن کریں پراپرلی۔ جب خان صاحب نے آج اناؤنس کر دیا کہ ہم مجلس اتحاد مسلمین کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اب ان کو نظر آ گیا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی جاب نہیں ہے، وہ ادھر چلی جائے گی، اور گورنمنٹ بنانے کے سین کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو پارٹ آف گورنمنٹ میں جانا نہ پڑے۔ انہوں نے پبلکلی اس لیے اناؤنس کیا ایک دم، جس پہ پی ایم ایل این والے کافی دکھی ہیں۔ آپ تو ہنس رہے ہیں، وہ نہیں ہنس رہے، وہ کافی دکھی ہیں کہ جی انہوں نے میٹنگ کے فوراً بعد اناؤنس کر دیا، ہمارے سے ڈسکس کرنا چاہیے تھا۔ یہ انہوں نے بیسکلی جو ان کے کچھ لیڈران سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہم اس لیے کیا ہے کہ ہمیں پتہ تھا ہمارے پہ بہت پریشر آئے گا کہ بھی اب خان صاحب کا سٹانس کلیئر ہو گیا ہے، وہ وہاں پہ اس میں جا رہے ہیں، ریزرو سیٹس کا ہی معاملہ اور دوسری چیزیں جو سب کچھ ہیں، اور اگر وہ پارٹی ڈسپلن میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کے بندوں کا ٹوٹنا مشکل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے پبلک سٹانس اس لیے لیا ہے کہ جب ان پہ بہت پریشر آئے گورنمنٹ جوائن کرنے کا تو یہ کہیں دیکھیں ہم نے تو پبلک سٹانس لے لیا ہوا ہے، تو ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے لیے تھوڑی سی کمفرٹ زون لی ہے، باقی کمفرٹ زون کیا ہے کہ مالک صاحب دیکھیں نا کہ یہ تو انہوں نے ٹرمپ کارڈ اپنے پاس ہولڈ کر لیا ہے۔ جب تک یہ گورنمنٹ چاہے، وہ یہ اپنے پر انہوں نے ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ ہولڈ کر لیا ہے گورنمنٹ کو، اور ایک لفظ ہاسٹیج کا بھی ہو سکتا ہے۔ جب تک چاہے زرداری صاحب یہ گورنمنٹ چلے، جب چاہے اس کے نیچے سے کھینچ لیں، اور تینوں کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز لے لیں، 5 سال کے لیے صدر، 5 سال کے لیے سینٹ چیئرمین، 5 سال کے لیے اسپیکر نیشنل اسمبلی۔ اس سے اچھی تو کوئی ڈیل ہی نہیں ہو سکتی، شاید کسی نے سوچی بھی نہیں تھی کہ ایسی بھی ڈیل ہو سکتی ہے۔ نہیں، ان کا تو ون ون ہے۔ دیکھیے نا اس میں انٹرسٹنگ سچویشن کیا ہے، ہر پارٹی کے پاس، پی ایم ایل این کے پاس پنجاب کی گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی کے پاس کے پی کی گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی کے پاس سندھ ہے اور بلوچستان ہے، اور وہ 5-5 سال کے لیے سیکیور ہو گئے۔ اب صرف مسئلہ پڑتا ہے نیشنل اسمبلی کا۔ ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی میں یہ کوئی ڈیل نہیں کرے گی، اگر یہ نئی گورنمنٹ بناتی پی ایم ایل این، تو ورسٹ کیس سینیریو میں الیکشن ہوگا۔ اگر الیکشن ہوگا یہ جو تھوڑی بہت سیٹس آئی ہیں یہ بھی نکل جائیں گی۔ جو 8 فروری کو مزاج نظر آیا ہے سامنے، تو یہ تو افورڈ نہیں کرتے۔ اب پی ایم ایل این کو ان کی شرائط آج بھی ماننی پڑیں گی، جو تھوڑی بہت ابھی اور بھی نکل آئیں گی، اور جیسے آپ نے کہا ہر باری ہر پالیسی ڈیسیجن پہ ان کو they will have to give them a pound of flesh۔ تو یہ اچھا ایک اور سینیریو ڈسکس کر لیتے ہیں، ایک اور سینیریو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ چلے یہ ساری کنڈیشن ہو گئی، اب ان سے کہا جائے کہ نہیں آپ گورنمنٹ میں آئیے، گورنمنٹ میں آئیں، گورنمنٹ میں آئیں، تو وہ کہ اچھا جی ہم گورنمنٹ میں بھی آ جاتے ہیں، 5 کی کیبنٹ یا 4 کی کیبنٹ پوزیشنز بھی لے لیں، چیئرمین سینٹ بھی لے لیں، نیشنل اسمبلی اسپیکر بھی لے لیں، اور ظاہر ہے جو ان کے پاس پاور ہے، جو نمبرز ہیں ان کے پاس وہ ہیں، تو وہ بھی تو ایک ٹیریبل ڈیل ہے نا نون لیگ کے لیے۔
نہیں، پہلے ایک بڑی مزیدار ڈیل ہوئی. پہلے جب بات چیت چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پرائم منسٹرشپ رکھیں، فائنانس منسٹری ہمیں دے دیں. انہوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، فائنانس میں سارا کام ہے. تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن پھر اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر نہیں ہوں گے. جی جی جی. اب وہ اگر وزارت خود بھی نہیں مل رہی تو وہاں پہ بھی ایک لائن ڈرا کی ہوئی ہے. سو اس وقت پھنس گئی ہے پی ایم ایل این کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. دیکھیں اگر وہ گورنمنٹ نہیں بناتے تو کسی کی بھی نہیں بنتی، تو پھر آپ الیکشن دوبارہ کرائیں گے تو بالکل فارغ ہو جائیں گے. تو فیڈرل گورنمنٹ ان کو زیادہ ضروری چاہیے، پی پی کو تو نہیں چاہیے. ان کے پاس تو سندھ بھی ہوگا، بلوچستان بھی ہوگا. پہلے بھی یہ گورنمنٹ میں نہیں تھے، ان کا پرائم منسٹر تو نہیں تھا. سو اٹس اے ون ون فار دیم. وائل نون لیگ اینڈ پیپلز پارٹی پلے کیٹ اینڈ ماؤس، دوسری جانب تو آج پی ٹی آئی کافی کنسالیڈیٹ کر رہی ہے اپنی پوزیشن کو. اور آپ دیکھیں نا، اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد ان کو ریزرو سیٹس بھی مل جائیں گی، ان کی پوزیشن بھی ہو گئی، امبریلا بھی آ گئی ان کے پاس. اور وہ بائی آل مینس اس ہاؤس میں، جو اس طرح کا ہاؤس ہے جس میں یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی یہ پوزیشن ہے، اس کی وہ لارجسٹ پارٹی ہوں گے. اچھا پولیٹیکل ریزن سمجھ آتے ہیں، ورنہ سرپرائز تھا جماعت اسلامی میں. لیاقت بلوچ صاحب میرے شو میں بھی تھے اور پہلے ویسے بھی بات ہو رہی تھی، تو ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی ان کے ساتھ جائے گی، کیونکہ ان لوگوں نے پروونسز میں اور نیشنل اسمبلی ہر جگہ ریزرو سیٹس کے کینڈیڈیٹس دیے ہوئے تھے. تو اگر یہ ان کے ساتھ جاتے تو بجائے وحدت مسلمین کے ساتھ، تو پھر ان کو ایکسٹرا سیٹس وہ بھی آ جانی تھی. لیکن آئی تھنک وہ چاہتے نہیں ہوں گے خان صاحب کہ جماعت اسلامی جیسی بڑی جماعت میں وہ جائیں اور پھر کل کو ان کا ہولڈ ہو. تھینک یو. محمد مالک ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے عمران خان کو اجازت. اللہ حافظ. سے ایکچولی دو چیزیں پہلے طے ہو گئی ہوئی تھی. اس کو وی ہیو ٹو سیٹ ان ٹو پارٹس. کامران، یہ کل میں نے خبر دی بھی تھی کہ یہ طے ہو گیا ہوا ہے، لیکن یہ قیمت تھی ان کو گورنمنٹ میں بٹھانے کی کہ ہم آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے، صدر کا عہدہ ہمارا، گورنر اپنا اسپیکر کا عہدہ ہمارا، چیئرمین سینٹ کا عہدہ ہمارا. لیکن چیئرمین سینٹ پہ بازرہ پھنسی ہوئی تھی کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کا فیوچر سرٹن نہیں تھا. اب بات پھنسی ہوئی تھی کہ اگر گورنمنٹ میں آتے ہیں تو پھر ان کی کچھ ڈیمانڈز تھیں پرٹیکولر منسٹریز کی، جس پہ ظاہر ہے بات پھنسی ہوئی تھی کہ ون آف دیم واز منسٹری آف فائنانس. ہوا اب یہ ہے کہ جب اس میٹنگ کے بعد فوری طور پہ اناؤنس کیا ہے، وہ اس لیے انہوں نے کیا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ ہمارے پہ پریشر بہت زیادہ آئے گا کہ اب آپ گورنمنٹ کو جوائن کریں پراپرلی. جب خان صاحب نے آج اناؤنس کر دیا کہ ہم مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اب ان کو نظر آ گیا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی جاب نہیں ہے، وہ ادھر چلی جائے گی، اور گورنمنٹ بنانے کے سین کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو پارٹ آف گورنمنٹ میں جانا نہ پڑے. انہوں نے پبلکلی اس لیے اناؤنس کیا ایک دم، جس پہ پی ایم ایل این والے کافی دکھی ہیں. آپ تو ہنس رہے ہیں، وہ نہیں ہنس رہے، وہ کافی دکھی ہیں کہ جی انہوں نے میٹنگ کے فوراً بعد اناؤنس کر دیا، ہمارے سے ڈسکس کرنا چاہیے تھا. یہ انہوں نے بیسکلی جو ان کے کچھ لیڈران سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہم اس لیے کیا ہے کہ ہمیں پتہ تھا ہمارے پہ بہت پریشر آئے گا کہ بھی اب خان صاحب کا سٹانس کلیئر ہو گیا ہے، وہ وہاں پہ اس میں جا رہے ہیں، ریزرو سیٹس کا ہی معاملہ اور دوسری چیزیں جو سب کچھ ہیں، اور اگر وہ پارٹی ڈسپلن میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کے بندوں کا ٹوٹنا مشکل ہو جائے گا. تو انہوں نے پبلک سٹانس اس لیے لیا ہے کہ جب ان پہ بہت پریشر آئے گورنمنٹ جوائن کرنے کا تو یہ کہیں دیکھیں ہم نے تو پبلک سٹانس لے لیا ہوا ہے، تو ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے لیے تھوڑی سی کمفرٹ زون لی ہے. باقی کمفرٹ زون کیا ہے کہ مالک صاحب دیکھیں نا کہ یہ تو انہوں نے ٹرمپ کارڈ اپنے پاس ہولڈ کر لیا ہے. جب تک یہ گورنمنٹ چاہے وہ یہ اپنے پر انہوں نے ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ ہولڈ کر لیا ہے گورنمنٹ کو، اور ایک لفظ ہاسٹیج کا بھی ہو سکتا ہے. جب تک چاہے زرداری صاحب یہ گورنمنٹ چلے، جب چاہے اس کے نیچے سے کھینچ لیں، اور تینوں کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز لے لیں، 5 سال کے لیے صدر، 5 سال کے لیے سینٹ چیئرمین، 5 سال کے لیے اسپیکر نیشنل اسمبلی. اس سے اچھی تو کوئی ڈیل ہی نہیں ہو سکتی. شاید کسی نے سوچی بھی نہیں تھی کہ ایسی بھی ڈیل ہو سکتی ہے. نہیں، ان کا تو ون ون ہے. دیکھیے نا اس سے انٹرسٹنگ سچویشن کیا ہے. ہر پارٹی کے پاس، پی ایم ایل این کے پاس پنجاب کی گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی کے پاس کے پی کی گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی کے پاس سندھ ہے اور بلوچستان ہے، اور وہ 5-5 سال کے لیے سیکیور ہو گئے. اب صرف مسئلہ پڑتا ہے نیشنل اسمبلی کا. ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی میں یہ کوئی ڈیل نہیں کرے گی، اگر یہ نئی گورنمنٹ بناتی پی ایم ایل این، تو ورسٹ کیس سینیریو میں الیکشن ہوگا،
اگر الیکشن ہوگا یہ جو تھوڑی بہت سیٹس آئی ہیں یہ بھی نکل جائیں گی. جو 8 فروری کو مزاج نظر آیا سامنے تو یہ تو افورڈ نہیں کرتے. اب پی ایم ایل این کو ان کی شرائط آج بھی ماننی پڑیں گی جو تھوڑی بہت ابھی اور بھی نکل آئیں گی, اور جیسے آپ نے کہا ہر باری ہر پالیسی ڈیسیجن پہ ان کو دے ول ہیو ٹو گیو دیم اے پاؤنڈ آف فلیش. تو یہ اچھا ایک اور سینیریو ڈسکس کر لیتے ہیں, ایک اور سینیریو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ چلے یہ ساری کنڈیشن ہو گئی, اب ان سے کہا جائے کہ نہیں آپ گورنمنٹ میں آئیے, گورنمنٹ میں آئیں, تو وہ کہ اچھا جی ہم گورنمنٹ میں بھی آ جاتے ہیں, 5 کی کیبنٹ یا 4 کی کیبنٹ پوزیشنز بھی لے لیں, چیئرمین سینٹ بھی لے لیں, نیشنل اسمبلی اسپیکر بھی لے لیں, اور ظاہر ہے جو ان کے پاس پاور ہے, جو نمبرز ہیں ان کے پاس وہ ہیں, تو وہ بھی تو ایک ٹیریبل ڈیل ہے نا نون لیگ کے لیے. نہیں, پہلے ایک بڑی مزدار ڈیل ہوئی. پہلے جب بات چیت چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پرائم منسٹرشپ رکھیں, فنانس منسٹری ہمیں دے دیں. انہوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا, فنانس میں سارا کام ہے. تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن پھر اسحاق ڈار صاحب فنانس منسٹر نہیں ہوں گے. جی. اب وہ اگر وزارت خود بھی نہیں مل رہی تو وہاں پہ بھی ایک لائن ڈرا کی ہوئی ہے. سو اس وقت پھنس گئی ہے پی ایم ایل این کے پاس, آپشن کوئی نہیں ہے. دیکھیں اگر وہ گورنمنٹ نہیں بناتے تو کسی کی بھی نہیں بنتی, تو پھر آپ الیکشن دوبارہ کرائیں گے تو بالکل فارغ ہو جائیں گے. تو فیڈرل گورنمنٹ ان کو زیادہ ضروری چاہیے, پی پی کو تو نہیں چاہیے. ان کے پاس تو سندھ بھی ہوگا, بلوچستان بھی ہوگا, پہلے بھی یہ گورنمنٹ میں نہیں تھے, ان کا پرائم منسٹر تو نہیں تھا. سو اٹس اے ون ون فار دیم. وائل نون لیگ اینڈ پیپلز پارٹی پلے کیٹ اینڈ ماؤس, دوسری جانب تو آج پی ٹی آئی کافی کنسالیڈیٹ کر رہی ہے اپنی پوزیشن کو, اور آپ دیکھیں نا اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد ان کو ریزرو سیٹس بھی مل جائیں گی, ان کی پوزیشن بھی ہو گئی, امبریلا بھی آ گئی ان کے پاس, اور وہ بائی آل مینس اس ہاؤس میں جو اس طرح کا ہاؤس ہے جس میں یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی یہ پوزیشن ہے اس کی وہ لارجسٹ پارٹی ہوں گے. اچھا پولیٹیکل ریزن سمجھ آتے ہیں, ورنہ سرپرائز تھا جماعت اسلامی میں. لیاقت بلوچ صاحب میرے شو میں بھی تھے اور پہلے ویسے بھی بات ہو رہی تھی, تو ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی ان کے ساتھ جائے گی, کیونکہ ان لوگوں نے پروونسز میں اور نیشنل اسمبلی ہر جگہ ریزرو سیٹس کے کینڈیڈیٹس دیے ہوئے تھے. تو اگر یہ ان کے ساتھ جاتے تو بجائے وحدت مسلمین کے ساتھ, تو پھر ان کو ایکسٹرا سیٹس وہ بھی آ جانی تھی. لیکن آئی تھنک وہ چاہتے نہیں ہوں گے خان صاحب کہ جماعت اسلامی جیسی بڑی جماعت میں وہ جائیں اور پھر کل کو ان کا ہولڈ. تھینک یو. محمد مالک ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے عمران خان کو اجازت. اللہ حافظ.